أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال إمام العلي عليه الصلاة والسلام فتكلموا في العلم تبين أقداركم. ملائم التقیان غالب علی کل غالب مطلوب علی کل غالب ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے علم کے اعتبار سے کلام کرو، اپنے علم کے اعتبار سے گفتگو کرو، اس لیے کہ تمہاری علم کے اعتبار سے گفتگو کرنا تمہاری اقدار کو اور تمہاری قدر و منزلت کو ظاہر کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قدر و منزلت کا ظہور علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، علم کے مطابق کلام کرنے کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو پھر اگر ہم اپنے قدر و منزلت میں اضافہ چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قدر و منزلت بڑھ جائے، تو اس کے لیے پھر ہمیں چاہیے کہ علم کا حصول کریں، اس لیے جتنا زیادہ علم کا حصول ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان کی قدر و منزلت میں اضافہ بھی ہوگا۔ آئیے، کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، اپنے درس کو ملاحظہ فرمائیے، علم کا حصول کیجیے تاکہ آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو سکے۔ گفتگو مفہوم الشرط سے متعلق چل رہی تھی۔ ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ جملہ شرطیہ کی مفہوم پر دلالت تین امور کے ثبوت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تین امور کو ثابت کیجئے تو پھر اس نتیجے کو پیش کر سکتے ہیں کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے۔ مفہوم سے مراد کرنا ہے جملہ شرطیہ مفہوم میں کیا مطلب کہ اگر شرط منتفی ہو جائے تو جزا بھی منتفی ہو جاتی ہے۔ مفہوم کا مطلب یہ ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، اگر شرط فوت ہوگی تو مشروط بھی فوت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ شرط ختم تو جزا بھی ختم، یہ بات سامنے کی بات، ٹھیک ہے نا۔ کون کون تھی؟ انہوں نے کہا پہلی بات ہے کہ شرط اور جزا کے درمیان میں ملازمہ پایا جانا چاہیے۔ نمبر دو، تلازم من باب ترتب ہونا چاہیے۔ نمبر تین، ترتب جو ہے وہ علت منحصرہ کی شکل میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی تھی کہ یاد رکھیں جو بھی مفہوم کا قائل ہے تو ان کو تینوں امور ثابت کرنے پڑیں گے، اور جو یہ کہتا ہے کہ مفہوم جملہ شرطیہ کا نہیں ہے وہ کسی ایک کا بھی انکار کر دے گا تو اس کا مدعا ثابت ہو جائے گا، جو اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ پھر اب مسئلہ یہ ہوا کہ جملہ شرطیہ ان امور کے اوپر تلازم ایک، تلازم من باب ترتب دو، اور علت منحصرہ، یہ تینوں کا ثبوت جو ہے وہ کسی ایک وجہ سے ہوگا۔ نمبر ایک، یا تو بعنوان وضع، کہ جب واضح نے جملہ شرطیہ کو وضع کیا تھا تو اس وقت یہ تینوں چیزیں اس کے اندر رکھی تھی۔ دوسری بات یہ کہ نہیں، بعنوان انصراف، کہ جب بھی ایک انسان جملہ شرطیہ کا استعمال کرتا ہے تو ذہن اسی کی طرف منصرف ہوتا ہے۔ اور نمبر تین، بعنوان اطلاق، کیا مطلب؟ یعنی کہ متکلم مقام بیان علل میں ہے، یعنی علتوں کے بیان کرنے کے مقام میں ہے، اور اس نے فقط ایک کو رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظروں میں وہ علت منحصرہ ہے۔ لہذا جب علت منحصرہ ثابت ہوگی تو ترتب اور تلازم بعنوان اولی ثابت ہو جائے گا۔ یہ بات ہمارے یہاں پہ ختم ہوئی تھی، اس کے بعد شروع ہوا تھا نیا مرحلہ کہ جناب ثابت کیسے کریں گے آپ۔ تو انہوں نے کہا آئیے ثابت کرتے ہیں ان تینوں کو بطریق الاول۔ کیا مطلب؟ دلالت وضعیہ کی بنیاد پر۔ تو انہوں نے کہا حق یہ ہے کہ جملہ شرطیہ میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ملازمہ اور ایک ترتب۔ اس لیے کہ جب بھی ذہن اس حیثیت سے تبادر کرتا ہے تو یہی دماغ میں رکھتا ہے کوئی شرط موجود ہے جس کے نتیجے میں یہ جزا موجود ہو رہی ہے، یہ بات سامنے آتی ہے، سامنے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہذا دو چیزیں ثابت ہو گئی جناب علی بعنوان وضع، وضع کے ذریعے ثابت ہو گئی کہ وضع جملے شرطیہ میں واضح نے تلازم اور ترتب کو رکھا ہے۔ اب مسئلہ بچا تیسرا کہ علت کا منحصرہ ہونا۔ یہاں تو کہہ رہے ہیں وَأَمَّا اثبات الامر الثالث، چونکہ دو امر ثابت ہو چکے تو تیسرے امر کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ امر ثالث کا نہیں، علت منحصرہ کا ہونا، شرط کا جزا کے لیے علت منحصرہ ہونا، یہ ثابت کیسے ہو؟ اب امر ثالث کیا ہے؟ وہ یہ ہے امر ثالث کہ ان العلیہ بنحو الانحصار، کہ علیت جو ہے وہ بعنوان انحصار ہے،
یعنی کہ کیا مطلب؟ نہیں کہ علت جو ہے وہ منحصرہ ہے، یہ شرط علت ہے، جزا معلول ہے، اور اس جزا کے لیے بس یہ ہی علت ہے، یعنی کہ یہ جزا جبھی سامنے آئے گی کہ جس وقت ہم یہ کہیں کہ علت بس یہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور علت ہوگی تو ثابت نہیں ہو پائے گا۔ وَهُوَ أَنَّ الْإِلِّيَّةَ بِنَحْوِ الْإِنْحِصَارِ بِالدَّلَالَةِ الْوَضْعِيَّةِ۔ اب کہہ رہے کہ اگر امر ثالث کا اس بات کیا مطلب ان علیت کا نحو انحصار اگر آپ دلالت وضعیہ ثابت کریں، دیکھیں اوپر سے آ رہے ہیں وہ تینوں کو لے کے، فَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن آپ تیسرے مرحلے کو امر ثالث کو بعنوان وضع ثابت نہیں کر سکتے۔ فوراً پہلے ہوگا جناب کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کل ان تقسیم العلہ الى المنحصرہ وغیر المنحصرہ من المفاہیم الفلسفیہ، اس لیے کہ علت کی تقسیم کرنا، یہ کہنا کہ علت دو قسموں میں منقسم ہے، علت کی دو قسمیں ہیں، ایک علت منحصرہ ہے، ایک علت غیر منحصرہ ہے، یہ مفاہیم فلسفیہ سے ہے، یعنی کہ علت کی باب کھلتا ہے وہ نحو میں نہیں کھلتا، وہ صرف میں نہیں کھلتا، وہ منطق میں نہیں کھلتا، وہ کہاں کھلتا ہے؟ فلسفے میں کھلتا ہے۔ یعنی مفاہیم فلسفیہ میں سے علت کی تقسیم ہوتی ہے، اور یہ کیسے مفاہیم فلسفیہ؟ البعیدہ عن الاوہام العامہ، جو عام ذہن سے بالکل بعید ہے، فلسفی سمجھ سکتا ہے لیکن عام انسان چلتا پھرتا ذہن اس کی ذہن سے دور ہے، یہ بالکل ایسے مفاہیم ہیں۔ فَمِنَ الْبَعِيدِ، تو جب یہ بات عام انسان سے دور ہے تو یہ بات بالکل بعید ہے، یعنی بالکل دور کی کوڑی ہے۔ یہ کیا کہ أَن يَنْتَقِلَ الْوَاضِحُ إِلَى التَّقْسِيمِ، کہ پہلے ذہن واضح کا اس تقسیم کی طرف منتقل ہوا ہو۔ بھئی جب واضح کوئی بات وضع کرے گا تو وضع کے لیے تصور ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کس کے لیے وضع کر رہا ہے؟ ایک، کیا وضع کر رہا ہے؟ دو، ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ تین، تبھی تو سامنے آگی۔ تو اس کا مطلب جب بھی کوئی واضح وضع کرتا ہے تو پہلے تصور کرتا ہے۔ اب یہاں وضع کر رہا ہے وہ علت منحصرہ ہونے کو، تو اب پہلے وہ کہیں علت یہ ہے، علت کی پھر دو قسمیں ہیں، بات ہے نا، أَن يَنْتَقِلَ الذہن إِلَى التَّقْسِيمِ، کہ واضح کا ذہن تقسیم کی طرف منتقل ہو۔ ثم يضع الحیۃ الشرطیہ علی قسم خاص منہا، پھر وہ اس ایک حیت کو جو جملہ شرطیہ کی ہے وہ حیت کو رکھے کہ یہ علت کی اس قسم سے تعلق رکھتی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہی المنحصرہ۔ علت کی دو قسمیں، ایک علت منحصرہ، ایک علت غیر منحصرہ۔ علت منحصرہ کا مطلب کہ جملہ شرطیہ، تو غیر منحصرہ کو الگ رکھے گا، یہ بالکل بعید ہے، دور کی بات ہے نا، اب یہ بات دماغ میں نہیں آتی، ہاں یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جناب علی، ایک بات ختم ہوئی، وَأَمَّا إِثْبَاتُ الْإِنْحِصَارِ بِالْإِنْصِرَافِ، جناب ثابت تو ہونا ضروری ہے تبھی مفہوم بن پائے گا، ورنہ معاملہ ختم۔ تو اب یہ کیسے ثابت کریں گے امر ثالث کو؟ آئیے انصراف سے ثابت کرتے ہیں۔ وَأَمَّا إِثْبَاتُ الْإِنْحِصَارِ بِالْإِنْصِرَافِ، لیکن جہاں تک مسئلہ انحصار کے ثابت کرنے کا انصراف سے، فَهُوَ أَيْضًا بَعِيدٌ، یہ بھی ذہن سے بعید ہے، یہ بھی دماغ سے بہت دور کی کوڑی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْإِنْصِرَافَ رَهْنٌ أَحَدْ أَمْرَيْنِ، اس لیے کہ انصراف دو امر کا رہن ہے۔ رہن رکھنا، کسی کے ہاں کوئی چیز گروی رکھنا، اس کو میں رہن کہتے ہیں، لیکن دو امر کی بنیاد پہ گروی ہوتا ہے۔ انصراف جب بھی آئے گا دو وجہ میں سے کسی ایک وجہ سے سامنے آئے گا، انصراف ہو نہیں سکتا جب تک کہ دو میں سے کوئی ایک وجہ نہ ہو۔ کون کون سی؟ الاول، پہلا، کثرت الاستعمال فی العلت المنحصرہ، کہ علت منحصرہ میں اس کو کثرت سے استعمال کیا جائے۔
فرق مثال میں تطبیق کروں تاکہ سمجھتے رہیں آپ. اذا طلعت الشمس فالنہار موجود، جب سورج نکلے گا تو دن ہوگا. سورج کا نکلنا شرط ہے، دن کا ہونا جزا ہے، جواب شرط ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں کیا کریں کہ دن کے ہونے کے لیے علت منحصرہ بس اور بس سورج ہو، سورج کا طلوع ہو، کہ سورج کا طلوع ہونا ہی دن کے نکلنے کا سبب ہے. تو اب یہ کب ذہن منصرف ہوگا یہاں پہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی دن نکلتا ہے تو سورج کے نکلنے سے نکلتا ہے. اگر ایسا ہوگا تو انصراف علت منحصرہ کی طرف جائے گا، ذہن یہاں جائے گا فوراً. بات واضح ہوئی، سمجھ میں آ گئی نا. کثرت الاستعمال فی علت منحصرہ، کہ علت منحصرہ میں کثرت سے استعمال ہو. ایک تو یہ مرحلہ ہے. الثانی دوسرا کون العلہ منحصرہ اکمل من کونہا غیر منحصرہ، کہ چونکہ وجہ کیا دیکھیے ہم نے کہا علت کی دو قسمیں، یا منحصرہ بھئی یہ کام اس کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک جملہ بات سمجھیے گا، یہ کام بس اس کی ہی وجہ سے ہوتا ہے. پر کیا ہوا، ایک جگہ علت منحصرہ ہے، ایک جگہ غیر منحصرہ ہے. کون سا منحصرہ ہے اور کون سا غیر منحصرہ ہے؟ پھر سمجھیے گا، میرے الفاظ دیکھیے گا. یہ کام اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ کام بس اس کی ہی وجہ سے ہوا ہے. بس یہ کام ہوا ہے، اس کیوں ہوا؟ اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ منحصرہ نہیں ہے، غیر منحصرہ ہے. کہ ہو سکتا اس کی وجہ سے ہوا تو ہے، ہو سکتا ہے یہ کام اس کی. کھانا کس نے بنوایا؟ مول صاحب آپ نے بنوایا. تو کھانا کس نے بنوایا ہے؟ کہ مولانا نے بنوایا. یہ ہو کہ بھی ہاں بنوانے کا سبب کون ہے؟ یہ ہے. لیکن اس بات کا انکار تھوڑی کہ یہ نہیں بنوا سکتے، کھانا یہی بنوا سکتے ہیں، کھانا یہی بنوا سکتے ہیں، کھانا یہی بنوا سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نا. کھانا بس یہ ہی بنوا سکتے ہیں، یہ منحصرہ. کیا مطلب ہے کہ اب آپ نہیں بنوا سکتے. آپ اب یہاں دیکھیں گے دونوں چیزوں کو، دو جملوں کو دیکھیں گے تو علت منحصرہ ہمیشہ غیر منحصرہ سے افضل ہوتی ہے. وہ اکمل افراد ہوتی، کامل ترین. یعنی کہ علت غیر منحصرہ کامل ہے اور علت منحصرہ اکمل ہے، سب سے زیادہ کامل. جو کہہ رہے ہیں وہ کون العلہ منحصرہ، کہ علت منحصرہ جو ہے اکمل، وہ اکمل ہوتی کس سے؟ من کونہا غیر منحصرہ، کہ علت غیر منحصرہ ہو. علت غیر منحصرہ سے. اب اگر ہم نے کہا استعمال کیا ہم نے کہ جب بھی سورج نکلتا دن ہوتا ہے، فون دماغ میں آ جائے گا کہ جناب دن کو کچھ بھی نہیں. لیکن جب بھی ذہن منحصر جائے کب جائے گا کہ جناب بس یہی ہے کہ سورج نکلتا ہے. تو چونکہ یہ اکمل ہے غیر منحصرہ کے مقابلے میں جو کامل ہے. بات واضح ہوئی. تو اب انہوں نے کہا کہ علیت کے انحصار کو ثابت کریں انصراف سے، کہ یہ بھی بعید ہے. کیوں بعید ہے؟ کہ انصراف جب بھی پایا جاتا ہے دو وجہ سے پایا جاتا ہے. نمبر ایک کہ علت منحصرہ میں کثرت سے استعمال ہو، ایک بات. دوسری بات کہ علت منحصرہ غیر منحصرہ سے اکمل ہو. یہ بات ہے. نتیجے پائیے کہ کل الامرین منتفیان، دونوں امر یہاں منتفی ہیں، دونوں ہیں ہی نہیں یہاں پہ. نہ تو علت منحصرہ میں کثرت سے استعمال اور نہ ہی علت منحصرہ کا غیر منحصرہ اکمل ہونا. کیوں؟ لکثرت الاستعمال فی غیر المنحصرہ. پہلی بات تو یہ کہ غیر منحصرہ میں کثرت استعمال ہوتا ہے، تو پہلا ختم ہو گیا. وقول الا المنحصرہ لیست باکمل فی العلیہ من غیرہا. اور دوسری بات علت منحصرہ جو ہے وہ غیر منحصرہ سے یہاں اکمل نہیں ہے. تو جب کثرت سے استعمال غیر منحصرہ بھی ہو رہا ہے تو پہلا ختم. علت منحصرہ اکمل نہیں ہے غیر منحصرہ تو یہ بھی ختم. جب ختم تو انصراف نہیں ہو سکتا.
اما اثبات الانحصار بالاطلاق. اب تیسری چیز بچتی ہے. جب پہلی وضع والی ختم، دوسری انصراف والی ختم، تو تیسری بچتی ہے. وہ کیا بچتی ہے؟ وہ اطلاق کی بنیاد پر. تو انشاءاللہ اس کا سلسلہ بعد میں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.